ہمارا حال تو یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، حج کے لیے جاتے ہیں، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، سب یہ عبادات اللہ کے لیے، اور باقی زندگی کس کے لیے؟ اور باقی کی زندگی کس کے لیے؟ ہونا یہ چاہیے عبادات بھی تیرے لیے، اور جینا بھی تیرے لیے، اور مرنا بھی تیرے لیے، یہ ہونا چاہیے، سب کچھ اس کے لیے ہو۔ اسی لیے حضور نے خود جو کہا، قرآن نے کہا کہ محبوب جو تمہاری کیفیت بتا دو، تو کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ارے دوستی بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو، کھلاؤ بھی اللہ کے لیے اور کھاؤ بھی اللہ کے لیے، پہنو بھی اللہ کے لیے اور پہناؤ بھی اللہ کے لیے، ہر چیز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ موت تو برحق ہے، اور مرنے کے بعد رب قدیر جل جلالہ سے ملنا تو ہے، لیکن ہم ملنے کی امید نہیں رکھتے نا، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ڈر ہے ہمارے دل میں، اچھی چیز ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ملاقات سے تو فرار نہیں ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب جب ملنا ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہہ دیا مجھ سے ملنے کی امید ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ اب ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت میں پروردگار مومنین سے سوال فرمائے گا، اے میرے مومن بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ بندے عرض کریں گے ہاں مولا، ہم تیری ملاقات کے خواہش مند تھے، ملاقات کے متمنی تھے۔ تو رب فرمائے گا آخر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ مجھ سے ملنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ بندے عرض کریں گے مولا ہم نے پڑھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی، ورنہ بھلا مجرم کبھی آقا کے سامنے منہ دکھانے کی امید رکھتا ہے؟ لیکن ہم نے جرم کرنے کے باوجود بھی ملنے کی امید نہیں چھوڑی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ تجھ سے ملنا تو ہے، لیکن ہمیں امید تھی کہ تجھ سے ملیں گے، لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی۔ مولا فرمائے گا فرشتوں یہ بندے کا گمان میرے لیے اچھا تھا، اور میرے سلسلے میں عفو و غفور کا گمان تھا، میں اس کے گمان کی لاج رکھتا ہوں، لے جاؤ اسے جنت میں داخل فرما۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، یہ ٹینشن وہ ٹینشن کی بجائے اعمال درست کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ کے اندر، سنورنے کی کوشش کرو، اور یہ بات یاد رکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، اس کو ذہن میں رکھو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بہت ہی غلط ہیں، گناہ سے ہمارا پورا وجود جو ہے آلودہ ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مولا تو غفار الذنوب ہے، ہمیں امید ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس نے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، اس نے کھلے رکھے ہیں، سزا نہیں دی۔ بلکہ مجھے یاد آتا
کسی کتاب میں نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کی معراج یہ تھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے، جتنے بھی پردے تھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا تو جلال آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو، تیرا رزق کھا کر زمین کے اوپر، مولا اسے ہلاک کر دے۔ خلیل کی دعا تھی، مولا نے ہلاک فرما دیا۔ پھر معراج ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرمایا، ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید رکھتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم ہے۔ لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اپنی سوچ بدلو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے۔ ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں، پل کے جھپکتے پروردگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو ہلاک کر دیں گے، اتنے کو ہلاک کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا ٹینشن ڈینگو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج اسی کا علاج نہیں ہو سکا ہے۔ مچھر جیسے ہلاک نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے، دوائیں چھڑک کر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں فلائٹ کے اندر تھا تو ایک فلائٹ کے اندر مچھر ہی مچھر تھے، میں نے کہا یہ کیا؟ بولے بامبے سے فلائٹ کے اندر مچھر گھس گئے، نکال نہیں پا رہے ہم لوگ۔ میں خود اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مچھر ہلاک نہیں کر پائے تو سب کو کیسے؟ یہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سن لو یہ بھی اچھی طریقے سے، قدرت چاہے تو وقت کے طاقتور کو مچھر سے ہلاک فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ سب مل کر مچھر کو ہلاک نہیں کر سکتے، لیکن وہ میرا کریم چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے طاقتور کو ہلاک فرما دے۔ سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے رب سے ہمیں اچھی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھے، ابھی میں تو آج میرا پروگرام یو کے میں تھا، کل بھی یو کے میں پروگرام تھا، میں ایئرپورٹ سے واپس آیا اور نہیں جا سکا تو میں نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضور میں ایئرپورٹ سے واپس آ گیا اور میں نہیں گیا، تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، کہا مولانا اپنا کام تو کچھ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، کچھ سیدھا بھی ہوتا ہے، لیکن مولا کا کام سب سیدھا ہی ہوا کرتا ہے، تو اس میں کوئی بہتری ہوگی جو اس نے کیا ہے، اور یقیناً بہتری ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بہت بہتری ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا۔